پنجتن 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 پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی جگر گوشائے بطول پیر سید محمد ابراہیم حسن شاہ صاحب المعروف بابا جی سرکار آستانہ عالیہ عثمانیہ شریف کہ آپ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ آئیں ہم سب کے دلوں کو ذہنوں کو آقا نامدار مدینہ کے تاجدار کی باتوں سے منور فرمائیں. آپ کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ. الحمد للولی والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعظم بالجزم وحبیبنا وطبیبنا ولبیبنا وکمال کبریائے معشوق قریب محمدنا آلنا وأولنا وأعظم الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق ورونق جدورنا. اس گل دے اتے ایک واری جننے بندے مینوں ویکھ رہے نے سارے اپنے رب دی نام لے کے ایک واری کہہ دیو سبحان اللہ، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں اس لیے خطبہ عربی میں پڑھنا سنت بھی ہے. اور یہ میں نے کچھ الفاظ سرکار کی حمد سرائی میں پیش کر رہا ہوں. تو جیسے نماز میں ہم عربی میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، پڑھ جاتے ہیں. چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اس گئے دور میں، اس پرفتن دور میں نہیں بھی آتی پھر بھی سجدہ دے کر آ ہی جاتے ہیں. ورونق جدورنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. اس گل دے اوتے تے تانوں ساریاں نوں سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. سبحان اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراور یا شبی یا شبر. حیدریم کلندرم مستم کے بندائے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما.
حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا الہی از برائے پیر ماں شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا میرے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے جو میرا دیوانہ مجھ پر شب جمعہ یا یوم جمعہ ایک مرتبہ بھی درود پڑھے میں گنبد خضرا سے سن لیتا ہوں۔ ابھی بھی جو پچھلے والے لوگ ہیں شاید یا میں ان کو نظر نہیں آ رہا یا ان کے پاس میری آواز نہیں جا رہی، گردنیں تو وہ بلند کر رہے ہیں لیکن زبان نہیں کھول رہے۔ آپ اپنے نبی کی ثنا کے لیے صرف یہاں پر زبان کھولیں گے، وہ اپنے کرم سے مدینے میں سن لیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کہہ دے سبحان اللہ۔ تسی سمجھتے ہونے کہ شاہ صاحب بڑے ٹلے مٹھے نے تے میں ہلے ذرا تمہید بن رہا اس واسطے کہ تانوں نا سرکار پاک دی کچہری دے وچ کھڑا کریے تھوڑا جا، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ کچھ بے وضو بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ جب سے محفل شروع ہوئی ہے اس وقت سے اب تک جو نماز رہ گئی ہوگی بے نمازی بھی بیچ میں بیٹھے ہوں گے، اور میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں کہ سرکار کے میلاد میں ہم جیسے تیسے ہی آ گئے۔ سرکار کے میلاد میں ہم جیسے تیسے ہی آ گئے، نہ نہائے، نہ وضو کیا، نہ سرما ڈالا، نہ اپنا سر میں تیل لگایا، نہ اچھے کپڑے پہنے، برل جیسے بھی آ گئے ویسے ہی انہوں نے قبول فرما لیا۔ حالے بولے نہیں، جنہ دے کان دے اتے میری گل تشدد نال گزر گئی ہوئے تھے وہ منوں معاف کر دین، تے باقی جننے بیٹھے نے وہ مل کے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے آگے ایک انداز کیا ہوگا کہ بابا جی آ کر نیچے بیٹھنے لگے تھے تو ہمیں ویسے ہی گوارا نہیں ہے کہ جو دستار باندھی ہو اور سونا لگے اور چہرہ بھی ادا سرکار ورگا ہوئے۔ آپ اپنی زبان میں پتہ نہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں نہیں سرکار کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو سفید بالوں والے کا ادب کرتا ہے اس نے اپنے زمانے میں محمد کا ادب کیا ہے۔ اب سرکار کی بات سمجھیے اور سنیے کہ سرکار پاک نے فرمایا کہ جس نے 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، کتنی مرتبہ پڑھا جی؟ اچھی بول، کنی مرتبہ؟ آپ فرماتے ہیں جس نے 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا معاشر والے دن اسے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ جڈی وڈی گل میں سنائی ہونا تسی زور نہیں لایا، پھر مل کے۔ اب تیسری بات سنیے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے، آپ نے فرمایا میری امت میں جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے،
کتنی مرتبہ جی؟ اچھی بولو. جو میری امت میں روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا میرا اللہ اس کے چہرے پر لکھ دے گا اے فرشتو نہ یہ منافق ہے نہ یہ جہنمی ہے. اب پڑھنا آپ کا نصیب ہے، لکھنا اللہ کی کرم نوازی ہے. آج بھی نہ پڑھو گے کل کو ہم 2 پردوں میں 2 کرتوں میں 2 کاغذوں میں تمہیں اٹھا کر 2 لباس میں تمہیں اٹھا کر تم کہو گے بھی نہیں کہ میں نے نہیں جانا اسی تن کے تانوں اتھے چھڈ کے آنا ہے. اور جنہ کہہ سکو کہ تسی کہنا نہیں ہے اسی جانا مفتی صاحب نے آ کے نوانا ہی نوانا ہے اور تسی کہنا مفتی صاحب لب دے نہیں انہیں کہا کروں لے آؤ کار نہیں سورے نے جی سوریوں لے آؤ. بولو تو صحیح. اس مفتی صاحب سورے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی مفتی صاحب بندہ کیا جی مار رہے تو انہوں نے کہا میں تو سورے آیا ہیں. انہوں نے کہا تسی سورے آئے ہو تو وہ دے بھی سورے آئے تے آ کے نواؤ اسی تانوں تن کے نوانا ہے. آج نہیں نہا کے آئے ادن تے نہاؤ گے نا ہے اسی نواواں گے تانوں. ایک دن ہمارے لیے بھی آئے گا ہمیں بھی کوئی نہلانے والا آ جائے گا کفن دینے والا آ جائے گا. میرے بھائی پریشان نہ ہو. جتنے میری محفل میں میری نہیں سرکار کی سبحان اللہ ہے جننے جڑا کوئی کام بھائی جان نے کیتا ہے نا گل ایدی نہیں جے گل ساری کی دیئے گل ساری سرکار دیئے. 3 چیزاں میں تاڑے اگے پیش کر چکے ہیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4تھا سوال سرکار نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر روزانہ 1000 وری درود پڑھے. میرا جو امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے اس وقت تک انہوں موت نہیں آ سکتی جب تک جنت جو اپنا محال نہ ویہ لوے. دیکھیں ہم نے پہلے ہی نقل اتاری ہوئی ہے. نقل ساڑھے کو پہلے آ رہا کہ ہم پرچہ دینے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نقل وقل ملتی نہیں ہے. سرکار پہلے ہی بتا گئے. ہماری سرکار ہم پر کتنا کرم فرما رہے ہیں کہ پہلے ہی دس دیتا ہے بھائی جی قبر چاہو گے اتھے نکیرین آن کے اتھے 3 سوال ہون کے من ربو کا ما دینوں کا کنتا تقول فی حق حاضر رجل وہ دا سوال دے چھڑنا پھر میں محمد بھی آ جاواں ہے جی. پھر سرکار پاک کی پہچان ہو جائے گی کرم ہوگا سب کچھ ہوگا. آپ کہیں گے پڑھنے حضرت میلاد آئے تھے شروع کدھر کو ہو گئے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ اینڈ اپنا اے یہ جن نے شروع تو اینڈ یاد کر لیا ہوتا شروع بھی صحیح ہو گیا ہوتا اینڈ بھی. اب کچھ نظام یہ ہے کہ آج الحمدللہ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں جب کہ میں اللہ کی تعریف یہاں پر آپ کے سامنے کروں گا کان کھڑے کر کے سننا. اللہ پاک کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ تیری تے زبان ہی کوئی نہیں تو کس طرح کہہ چھڑے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بولیے مفتی صاحب سوچی سبحان اللہ کہو گے میں نے حوصلہ ہو جائے گا کیونکہ مفتی صاحب کہیں نہ کہیں مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں لیکن الحمدللہ جدہ چنڈیاں ہویا میں نہ مینوں پھڑنا بڑا مشکل ہے اور میری پشت پر ویسے ہی غوث پاک کا ہاتھ ہے اور خواجہ شاہ نظام الدین اولیاء کے پاؤں کا انگوٹھا ہے اور جب ان کی اتنی نگاہ ہے ہم جیسا آج 700 سال بعد نہیں پکڑا جا رہا تو بتلاؤ تو صحیح صدیوں پہلے فرید کے در پر لنگر کھانے والا کیسے پکڑا جا رہا. چلو اب بات یہ ہے کہ اب مولویوں کے آگے سے گیم نکل چکی ہے. بات ہاتھ آگئی کلندراں دے صوفیاں دے مستاں دے مجذوباں دے کتباں دے کتب مدار کے کتب ارشاد کے اور آگے غوث اغیاث یہ ساری ایک نظام ہے اور اس نظام کے تحت ساری کائنات میں سرکار کا میلاد ہو رہا ہے.
اب یہ شان ہے کہ سرکار پاک اللہ پاک آپ کے پاس تو زبان نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کن؟ اے اللہ تیرے پاس تو زبان نہیں. یہ اللہ کی میں تعریف کر رہا ہوں, اللہ پر کوئی میں بات کر کے احسان نہیں کر رہا. یہ جو میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی عطا فرما رہا ہے. آپ نے غور سے سننا ہے جب ہم کسی کے ساتھ فیس بک پر یا یوٹیوب کو یا اپنا واٹس ایپ اور ایمو کے ساتھ بڑے غور سے کسی سے ہم کلامی کرتے ہیں نا, بس آپ نے تھوڑی دیر یہاں غور سے صرف سننا ہے اور میں نے سنانا ہے. اگر میری لگ گئی تو تہاڈی بھی لگ جائے گا. آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی. اے اللہ تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کبھی تو کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کبھی تو کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور کبھی تو کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اور کبھی تو کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, اور کبھی تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن 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 الرحیم, اور کبھی تو کہتا ہے مالک یوم الدین, اور کبھی تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور کبھی تو کہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اور شان نزول کرتا جا رہا ہے. کبھی کہتا ہے کن, کبھی کہتا ہے فیا کن, اور کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے کہ زمینیں بنانے والا بھی میں ہوں, آسمان بنانے والا بھی میں ہوں, ستارے لگانے والا بھی میں ہوں, اور چاند کو جوڑنے والا بھی میں ہوں, اور چاند کے ساتھ محبت کرنے والا بھی میں ہوں, اور چاند کے اندر چاندنی دینے والا بھی میں ہوں, اور سورج کو تبانی دینے والا بھی میں ہوں, اور سورج کو کرنے دینے والا بھی میں ہوں, اور فضا میں معلق ہوئی ساری چیزیں وہ لگانے والا بھی میں ہوں. اللہ کہتا ہے جنت بنانے والا بھی میں ہوں, جنت کے اندر فرشتوں کو رکھانے والا بھی میں ہوں, اور ان کے اندر حوروں کو لگانے والا بھی میں ہوں, ادھر یاقوت اور چشمے بہانے والا بھی میں ہوں, وہاں پر نہریں بہانے والا بھی میں ہوں, وہاں پر سارے کام کرنے والا بھی میں ہوں. اے اللہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے اوچل ہیں اور تو سب کچھ کہہ رہا ہے. اے پیارے تیری شان ہے کہ تیرے پاس تو زبان نہیں, تیرے پاس تو آنکھ نہیں, تیرے پاس تو رخسار نہیں, تیرے پاس تو ہاتھ نہیں, تیرے پاس تو کندھے نہیں, تیرے پاس تو اذن نہیں, تیرے پاس تو آنکھ نہیں, تیرے پاس تو دندان نہیں, تیرے پاس تو زبان نہیں, تیرے پاس تو ہونٹ نہیں, تیرے پاس آنکھ میں نور نہیں, اور تیرے پاس تو جسم پر بال نہیں, اور تو ٹوپی نہیں پہنتا, تو دستار نہیں باندھتا, تو جناب والا اے اللہ تو جبہ کپا اور کپڑے نہیں پہنتا, تو جوتا نہیں پہنتا, تو آنکھ پر اینک نہیں لگاتا. اے اللہ یہ تیری کریمی ہے کہ تیرے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ ہے. اگر تو ساری کائنات میں جلوہ گری کر رہا ہے تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ساری کائنات میں جلوہ ہے تو سن لے جلوہ محمد ہے. اللہ اکبر. یا علی یا حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. مل کے کہہ دو حق محمد یا محمد. میں کہوں گا حق محمد, آپ نے کہنا یا محمد. حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. بتلاؤ اللہ کی تعریف میں کہاں سے کہاں لے کر آ گیا. اور سرکار کا چہرہ دیکھا تو داڑھی رکھ لی, سرکار کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں پہ کجل لگا لیا, سرکار کا چہرہ دیکھا تو سر پر جناب ہم نے تیل لگا لیا, سرکار کا چہرہ دیکھا تو داڑھی کو سجا لیا, سرکار کا تن بدن دیکھا تو کپڑے پہن لیے, سرکار کا تن بدن دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح کا کر لیا, سرکار کا تن بدن دیکھا تو ہم نے خوشبوئیں لگا لی. سرکار کو جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ کہنے لگا ارے مدینے میں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آمینہ کا لال ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ کے بندو آمینہ کے بیٹے کا یہ شان ہے تو جس نے بنایا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. کہہ دو سارے سبحان اللہ. اب اللہ کی تعریف پر آؤ, اللہ کی شان پر آؤ. اللہ دکھتا نہیں ہے. اللہ بولیے بولیے اللہ. میں تو ملاد اس طرح ہی پڑھتا ہوں, سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا یہ آپ کی مرضی ہے.
اللہ دکھتا نہیں ہے، جو دکھتا ہے وہی تو بکتا ہے۔ بولو بھائی بابا جی، اور بولیے جو دکھتا ہے وہی تو بکتا ہے۔ اور اگر مدینے کے بازار میں چلا جائے تو انہیں کہا ہمیں کون پوچھتا تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ یہ شان ہے تعریف اس خدا کی کہ جس نے پانی کو پیدا کیا۔ بولیے تعریف اس خدا کی جس نے پانی کو پیدا کیا۔ اور یہاں پر آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں گے، اس لیے کہ پانیوں میں سے ایک پانی کو آب زمزم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ اونچی تعریف اس خدا کی کہ جس نے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں میں پتھر بنا کر ایک پتھر کو حجر اسود بنایا ہے۔ حالے میں تو سیوہو جی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ جب میں آپ کو جنتی بنا رہا ہوں، حالانکہ آپ کے اندر میں نے کمیاں بھی بہت دکھلائی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آرڈر نہیں ہے کہ میں آپ کے اندر کمیاں دیکھ سکوں۔ تو میرے آقا و میرے مولا نے کہا جب کمی دیکھنی ہو تو اے پیارے اپنا جسم دیکھا کر، جب خوبی دیکھنی ہو تو میلادیوں کو دیکھا کر۔ اللہ پاک نے تعریف اس خدا کی کہ جس نے پتھر کو بنایا اور ایک پتھر کو حجر اسود بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں میں یہاں پر اگر حجر اسود کی تعریف کروں تو لوگ کہتے یار طواف بات چو نہ کر لیے، پہلے حجر اسود انہوں نے چوم لی۔ بہت یہ بتائیں تو صحیح ذرا ہیں، طواف بعد میں کرتے ہیں اور حجر اسود کو پہلے چومتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ وہ جناب سیدنا عمر بن خطاب 36 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا، جس کی جوتیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور جس کے کپڑوں پر ستارہ پیبند لگے ہوئے تھے، جب وہ طواف پر آئے تو طواف میں آ کر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو اللہ کے دربار سے آیا ہے اور تجھے ساری کائنات چوم رہی ہے۔ اے پیارے حجر اسود جان لے، اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا عمر کبھی بھی نہ چومتا۔ نعرہ تکبیر، پچھو آواز نہیں آ رہی، پچھو آواز نہیں آ رہی۔ ہاتھ اٹھا کر میں نعرہ لگا دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت۔ یہ میرے نوجوان بھائیوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے سٹیٹس کو نہ دیکھیں، میں تو خود ملنگ صاحب بندہ ہوں، یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں، میرا تو سٹیٹس ہے، اپنے سٹیٹس کو نہ دیکھیں۔ میں نکمہ ہو کر اس جگہ پر اگر بیٹھا ہوں تو یہ بھی گال ساری سرکار دی ہے، میں آپ سے اچھا نہیں ہوں۔ اگر آپ اس بات پر آئیں تو میں آپ سے اچھا، آپ مجھ سے بہت اچھے اور کروڑوں درجے اچھے ہیں، اور آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی وہ مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپ سرکار کی بات سن رہے ہیں، میں سرکار کی بات سنا رہا ہوں، مجھ پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ سن کر اس پر عمل کر جائیں گے، اللہ آپ کا بیڑا پار کرے گا، اور جب آپ دعا کریں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے آپ نے فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چومتا، میں تمہیں کبھی کیا وہ اللہ کے گھر سے آیا نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ کے گھر میں لگا نہیں تھا؟ کیا سرکار پاک کا درجہ، سرکار کا درجہ ان کا درجہ ہے؟ کیا ان کی شان ان جیسی ہے؟ انہوں نے یہ بتلا دیا، عقیدہ اپنا لے کر اٹھنا، بتلایا یہ کہ جو سرکار کا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں ہے، جو سرکار پر سلام نہیں پڑھتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ شان سرکار کی۔ آگے تعریف سنیں اللہ پاک کی، تعریف اس خدا کی جس نے مہینوں کو بنایا اور ایک مہینے میں رمضان بنا دیا۔ تعریف اس خدا کی کہ جس نے آسمانی کتابیں بھیجی اور ایک کتاب کو قرآن پاک بنا دیا ہے۔ تعریف اس خدا کی کہ جس نے کائنات میں پیغمبر بنائے اور ایک پیغمبر کو محمد بنایا ہے۔ سبحان اللہ اچھی۔
तारीफ उस खुदा की कि जिसने माएँ बनाई और एक माँ को आमिना तो ज़हरा बनाया, एक माँ को हलीमा सादिया बनाया, और अल्लाह पाक ने बेटियां दी तो एक बेटी को जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया रकैया आलिमा फाजिला सैयदा खतून जन्नत सरकारे सैयदा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को बनाया है। ये तो शान है सरकार अल्लाह ताला की, तारीफ है अल्लाह की। जो अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकता वो मिलाद क्या पढ़ सकता है, और जो अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकते वो मिलाद भी नहीं सुना सकते। और अल्लाह की तारीफ वही कर सकता है जो हुसैन का लंगर खाता है, जो हसन का लंगर खाता है, जो अली का लंगर खाता है, जो अब्दुल कादिर का लंगर खाता है, जो ख्वाजा का लंगर खाता है, जो दाता का लंगर खाता है, जो फरीद का लंगर खाता है। आज तो वैसे भी हजरत बाबा फरीद के पीर का दिन है। बोलिए बोलिए बोलिए। 808 साल गुजर गए। कितने साल जी? 808 साल गुजर गए हजरत बाबा मुख्तियार काकी को। अगर इनका इतना निजाम चल रहा है तो बतलाओ तो सही मोहम्मद के नवासों का आलम क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 808 साल गुजर गए। यही वो हजरत बाबा। और इनकी आखिर में एक बात करूंगा, पहले तारीफ सरकार की, अब तारीफ होगी किसकी? अल्लाह की। आज किसी तारीफ हुई? अब अल्लाह पाक फरमाता है प्यारे मोहम्मद मिलकर दुरूद शरीफ, ये दुरूद शरीफ मिलकर पढ़ लिया करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतना प्यारा दुरूद है कि सरकार को पसंद ही इतना क्योंकि सरकार के नाम के साथ लिखा गया है। अब अल्लाह पाक ने तारीफें कर दी, तारीफ हो गई। तारीफ की बात अल्लाह की, सारे जहान में तारीफ ही अल्लाह की है। वो तारीफ उस खुदा की जिस कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तारीफ कर रहा है। जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, शाख शाख, चरिंद परिंद और कीड़े मकोड़े और जानवर जानवर और जनाब सरकार पाक के सदके से अल्लाह की तारीफ कर रहा है। और जब अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ की तो अल्लाह ने सारी कायनात पर कब्जा अपना नहीं कहा, मालिक मैं हूं और कब्जा मैंने अपने महबूब को अता फरमाया है। आसमानों पर कब्जा सरकार का। बोलिए बोलिए। आसमानों पर कब्जा, ऊंची बोला। आसमानों पर कब्जा, जमीनों पर कब्जा, लोह कलम पर कब्जा। ऊंची तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। अब सरकार, आपके मुंह से लफ्ज़ सरकार निकल जाए। चलो मैं इस बात को छोड़कर आपको पहले बतलाता हूँ। 14 सदियों 1441 साल के बाद मेरे मजमे में जहन्नमी कोई नहीं बैठा था जिसने सरकार को देखा हो। हाले तो सुभान अल्लाह उस अंदाज ना नहीं कही। मैं ये कह रहा हूँ कि आज 1441 साल के बाद इस महफल में जितने आ गए हैं ये जहन्नमी नहीं है, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी नहीं है। तो बतलाओ अल्लाह पाक हम पर कितना एहसान कर रहा है, करम कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम, ये आपकी मैं सिर्फ इसलिए कि आपके तन बदन में बात उतर जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा इरजी, लौट जा अपनी बस्ती की तरफ, और वहां पर मेरे एक बंदे को तेरे बंदों ने मजमला में फेंक दिया है, गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। कहाँ जी? गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ऐसी भी कौमें हैं आज शराब पीने वाला, रिश्वत खाने वाला, सिनेमा बनाने वाला, बड़े से बड़ा मामला करने वाला, क्या हमने कभी उसे मजमला में फेंका है? हमें इजाजत नहीं ना, हमें इजाजत। अब जब सरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया इरजी, लौट जाओ अपनी बस्ती की तरफ, और बस्ती में जाकर अपने लोगों को पूछो कि जो बंदा रात मरा था उसको मजमला में क्यों फेंका। सरकार पाक अल्लाह पाक की इजाजत से वापस बस्ती में आए और आकर आपने लोगों को कहा कौन मरा है, कौन मरा है, कौन मरा है।
انہوں نے کہا جناب فلاں بندہ تھا جو ہمیں بہت تنگ کرتا تھا، جو راہگیروں کا آتے جاتے تنگ کرتا تھا، جو ہماری باتوں میں بات ٹھونس دیتا تھا، جو ہمارے راستوں پر کنڈے بچھاتا تھا، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، وہ ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ پر ان کی باتیں اور ان کی باتیں ان کی باتوں سے کرتا تھا، کوئی بندہ اس سے خوش نہیں تھا، وہ رات مر گیا، ہم نے شکر ادا کیا، جان چھوٹ گئی۔ موسیٰ نے کہا آؤ چلو اسے لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ، آرڈر کہاں سے ہوا؟ منہ بولو ذرا، پھر بولے آجے، پھر بولنا، خوش ہو جاؤ تمہیں 120 نیکیاں اللہ نے عطا کی۔ جڑے نہیں نہ بول سکے وہ بد نصیب تے میں نہیں کہہ سکتا، اللہ نے انہوں نے توفیق نہیں دی۔ محدثین کہتے ہیں جس کے منہ سے ایک مرتبہ لفظ اللہ نکلے اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا۔ ساتھ ساتھ میں تو اتنا نہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے تقریر تے ویسے بھی میری لگ گئی، اب تو میں سبق سرکار کو سنا رہا ہوں۔ تقریر تے میری لگ گئی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب تقریر کے درمیان اتنا بہترین نظام ہو جائے نا تو سمجھ لو اللہ کے فرشتے ہم میں موجود ہیں، اور جب سکینہ اتر آتا ہے تو سمجھ لو محفل اللہ کی بارگاہ کے بالکل قریب ہے، اور اللہ خود شان نزول ابھی کرنے والا ہے، اور جب اللہ شان نزول پہلے آسمان پر کرتا ہے تو اللہ کی کریمی اتنی ہوتی ہے کہ جو دعائیں وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اللہ مہربانی فرما ہی لیتا ہے۔ اب سرکار پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ بتلاؤ اسے کہاں پھینکا؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ نبی کو غیب کا علم ہے نا، اور اللہ بھی کہہ دیتا کہ فلاں جگہ میں چلو پکڑو جا کر، لیکن آپ نے بستی والوں کو ساتھ لیا اور انہوں نے جا کے کہا جی یہاں پھینکا، وہاں پر بندہ موجود تھا، اس بندے کو اٹھایا لے کر آئے، پھر اس کو نہلایا، پھر اس کو کفن پہنایا، پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا، پھر اس کو دفن کر دیا، دفن کر کے لوگ گھر چلے گئے، موسیٰ پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جیسے ہم چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں 40 سال بابا ساڑھے نہ روے 70 سال ہے جی، مائی ساڑھے نہ روے 60 سال، جنازہ پڑھ کے اسی قبرستان چو اس طرح نٹ دے ہیں کی گل ہے جی، وہ کہنے پچھے مہمان بیٹھے نے روٹی کھوان، ساڑھا ابا مر گیا انہوں نے روٹی نہیں پائی ہوئی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، مسکرائیے نا، یہ بات سمجھئے گا، میرا ابا مر گیا برادری نے روٹی نہیں پائی، یہ کیا ہے یا رسول بنائے ہوئے ہمیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے باپ کو اپنی ماں کو قبر کے اندر رکھ دو، قبر بند کر دو اور مٹی ڈال دو، پھر اس ماں کی قبر پر بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ کتنی دیر بیٹھے؟ ایک اونٹ لے کر آؤ، اسے ذبح کرو، اس کی کھال اتارو، اس کے حصے کرو، ٹکڑے کرو، پھر اسے بانٹ دو۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کی اس زمانے کی جلدی میں؟ 2 گھنٹے لگ جائیں گے، 6 بندے ہوں تو 2 گھنٹے، 8 بندے ہوں تو 1.5 گھنٹہ، 4 بندے ہوں تو پھر 4 گھنٹے، اتنے ہی لگیں گے نا؟ بتلائیے بولیے کتنے؟ اتنے ہی لگیں گے نا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اندر رکھ دیتے ہیں تو بندہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کسی کو دریا میں پھینک دیا ہو اور اسے تیرنا بھی نہ آتا ہو، اسے تیرنا، تو پھر وہ کنارہ دے دو، کوئی معاملہ کرو۔ میرے آقا نے اس وقت پتہ کیا کہا کہ وہاں پر بیٹھ کر نا 4 گھنٹے اللہ 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 کرنا تیرا کام ہے، اور بخشش اندر والے کی اور باہر والے کی کرنا اس کا کام ہے۔
ہے. ان چیزوں سے ہم وراء الورا ہیں, ان چیزوں سے وراء الورا ہو گئے ہیں نا. کس طرح ہم قبرستان سے بھاگ آتے ہیں, بھاگتے ہیں نا, بتلائیے بھاگتے ہیں نا. یار اپنی ماں نو چھڑ کے آ گیا قبرستان تے تیرے دل نو کچھ بھی نہ ہویا. موسیٰ علیہ السلام, یہ بیچ میں بات آئی آپ کو سمجھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فرمانے لگے یا اللہ لوکاں کو سنیا بڑا برا سی, ایتھے ذرا سبحان اللہ کیا جے. اس واسطے اللہ باغ نے اگو موسیٰ نو پتہ کی کیا, اے موسیٰ جنہوں لوگ برا کہنا میری کتاب دے جو چنگا ہوندا ہے. بولیے تو صحیح یار. آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی کہ بندہ میرا, امتی میرا, زمانہ میرا, بات میری, گل میری, معاملہ میرا, شان میری, مرتبہ میرا. پھر اللہ تو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جا کر مجھے علم نہیں یہ کیا کرتا تھا, مجھے علم نہیں کہ تو نے مجھے یہ کس کام کے لیے کیوں سونپا تھا, کیا معاملہ ہوا, کیا بات ہوئی. آپ نے فرمایا موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں, رات کو جب یہ سوتا تھا تجھے میں نے کتاب دی ہے, اس کتاب میں نے نبی و آخر الزمان کے نام لکھے ہیں, کمالات لکھے ہیں, شانیں لکھی ہیں, مرتبے لکھے ہیں. بس یہ سونے سے پہلے میرے نبی کا نام چومتا تھا, اسی محبت سے میں نے اس کی بخشے فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ان کی شان ہے. آپ فرمائیں نام تے گل آئی نا, اعلیٰ حضرت بولے کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ, کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اے اللہ اتنا پکیزہ نام ہے. آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام لیتا ہے میں رب ہو کر اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہوں. اب بتلائیے موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1500 سال پہلے تھے. کتنے سو سال؟ 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال پہلے تے 1500 سال پہلے ساڈے نبی دا نام چومیا. بولیے بولیے کدے نبی دا نام؟ موسیٰ پاک دا نہیں, عیسیٰ پاک دا نہیں, نوح پاک دا نہیں, ادریس پاک دا نہیں, اور جناب سرکار یوسف پاک دا نہیں, سلیمان پاک دا نہیں, حضرت آدم دا نہیں. کنہ دا چمیا؟ سرکار دا نام چمے تے اللہ تعالیٰ او دی تے بخشش کر دے تے جیڑا سرکار دا کلمہ پڑھن والا ہوئے, جیڑا سرکار دا قرآن پڑھن والا ہوئے, جیڑا سرکار دے مدینے جان والا ہوئے, جیڑا سرکار دے بیت اللہ شریف جان والا ہوئے, جیڑا سرکار کرن والا ہوئے, جیڑا سرکار پاک دی بیٹی دا حیا کرن والا ہوئے, جیڑا سرکار پاک دے نواسیاں دے نال محبت کرن والا ہوئے, جیڑا سرکار پاک دے ویر علی دا ذکر کرن والا ہوئے, جیڑا سرکار پاک دے ابو بکر دے اتو جانا وارے, جیڑا عمر بن خطاب دے اتو جانا وارے, جیڑا عثمان غنی تو جانا وارے, اور جیڑا سرکار پاک دے زمانے دے اندر سرکار دا میلاد منائے. اگر وہ موسیٰ کا بندہ بخشا جاتا ہے تو جان لو سرکار کے میلاد منانے والے بھی بخشے جاتے ہیں. بات کی سمجھ آئی نا کہ ہمارے مجمع میں آنے والا کوئی جہنمی, ہمارے مجمع میں آنے والا کوئی جہنمی اگر بے شک اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا, بے شک اسے قرآن پڑھنے نہیں آتا, بے شک اسے سنتیں نہیں آتی, بے شک اسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل نہیں آتا, بے شک وہ اپنے ماں باپ کے ادب میں کمزور ہے, بے شک وہ علماء کرام کو گالیاں دیتا ہے, بے شک وہ علماء کرام سے یعنی اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے, بے شک وہ مسجد کے قریب سے گزر جاتا ہے, بے شک وہ مسجد میں نہیں
نہیں جاتا، نہ فجر میں جاتا ہے، نہ ظہر میں جاتا ہے، نہ عصر میں جاتا ہے، نہ مغرب میں جاتا ہے، نہ عشاء میں جاتا ہے، پھر بھی بتلاؤ اتنے تم گناہ کرو اور گناہ کر کے صبح سے لے کر شام تک پھر بھی اللہ تیرے چہرے کو سلامت کر رہا ہے تو سمجھ لے گل ساتھی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے، گل ساڈی نہیں، گل ساڈی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ تینوں تے کلمہ بھی میری سرکار دے زمانے دے وچ آ کے مسلماناں دے گھر دے وچ بیٹھ کے تو کلمہ پڑھے، تو سرکار پاک دا جدوں مرگ ہو جائے تو قرآن نو کھول لوے، جدوں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مسلح بچھا لوے، اور جدوں سارا معاملہ اس طرح کہا جائے غمی آئے تو رب کو یاد کرے، اور جب خوشی آئے تم پھل جڑیاں جلاؤ، تم جناب ڈانس کرو، تم برا کچھ نہ کچھ کرو، لیکن پھر بھی اللہ تم پر کرم کر رہا ہے تو سوچ لو آج اللہ ہم پر کرم کر رہا ہے تو صدقہ صرف مدینے والے کا ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم بڑا قرآن پڑھتے ہیں، ہم بڑی خیراتیں کرتے ہیں، ہم بڑی یہ کرتے ہیں۔ آپ تو ویسے ہی بڑے سیانے لوگ ہیں، آپ تو بہت سیانے ہیں کہ محفل جو کرائے پیسہ بھی وہی دیں گے۔ بولیے بولیے، جو محفل کرائے پیسہ بھی وہ دے، جھنڈیاں بھی وہ لگائے، لنگر بھی وہ پکائے، تو اڈے پیسے نو آگ لگی ہوئی۔ بتلاؤ تو صحیح یارو، تمہارے پیسے کنجروں کے لیے ہیں؟ کیا تمہارے پاس حلال کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا تم قرآن پاک پڑھنے والے کو پیسہ نہیں دے سکتے؟ کیا نعت پڑھنے والے کو پیسہ نہیں دے سکتے؟ تم سمجھتے ہو میں قرآن پڑھنے والا جو ہے اس کو پیسہ دے رہا ہوں؟ وہ نہ بھائی، تو اس کو نہیں دے رہا، تو اللہ کے کلام کو دے رہا ہے، محمد کی ثنا کو دے رہا ہے۔ میرا بھائی کچھ سوچ تو صحیح، کچھ اپنا آپ سوچ۔ آج ایک بندہ مجھے آ کر کہنے لگا حضور بھوکے مر گئے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں پلے۔ میں نے کہا میری گاڑی کھڑی ہے گھر میں، وہ تو لے لے، اپنی 2 آنکھیں مجھے دے دے۔ کہنے لگا یہ بات آپ نے اچھی نہیں ہے۔ میں کہا 1 لاکھ روپیہ لے لا، انگلی لا کے دے دے۔ کہنے لگا یہ بھی ناممکن ہے۔ میں نے کہا شکر کر، اتنا قیمتی سامان پڑا ہے، ابھی بھی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا جی ذرا سبحان اللہ، پچھلے بھی بندے کیا ہے؟ اتنا قیمتی سامان اپنے قریب پاس رکھتے ہو تو پھر بھی کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں۔ ایک صحابی کی بات بتلاؤں، ایک صحابی، حضرت ابو بکر کی باتیں تو بڑی آگے ہیں، حضرت مولا کائنات کی بڑی آگے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبزی بیچا کرتے تھے، اور سبزی لے کر مدینے کے بازار میں آتے تھے، اور جب بیچتے بھی کیا تھے؟ جو سرکار کو کدو شریف پسند تھا۔ بولیے بولیے بولیے، کدو شریف لے لو، کدو شریف لے لو، کدو شریف لے لو، سرکار پاک کدو شریف لے لو۔ صحابہ کرام لیتے جاتے لیتے جاتے لیتے، جب 1 بج جاتا تو کپڑے کے نیچے رکھ کر مدینے کی مسجد میں چل پڑتے۔ بولیے ذرا۔ اور جب صحابہ کہتے کدھر کدھر ظاہر کدھر جا رہے ہو؟ سرکار پر تسبیح و تحلیل میں ہے۔ فرمایا ہٹو پیچھے، اسی سرکار دے یار نہیں۔ سبحان اللہ، اونچی ذرا۔ چلتے 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 سرکار کے بھی یہاں چیز لکائی، جا کے سرکار پاک کے آگے گھٹنے ٹیک کے یوں کر کے جھک کر سرکار پاک کو تحفہ دینے لگے۔ سرکار کملی اتار کر اس تحفے کے اوپر رکھی، نہ ان کو پتا چلا، نہ سرکار کے پاس بیٹھنے والوں کو پتا چلا۔ آپ نے کہا بلال آج کوئی تحفہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور آیا ہے نا، صبح ٹوکرا کھجوروں کا ہے۔ انہوں نے کہا ظاہر کو عطا فرماؤ نا۔ تو
ٹوکرا سر تے رکھیا ہویا تو حضرت ظاہر واپس نکلے تو کس شان سے نکلے ہوں گے؟ میں تو کچھ دوں تو وہ کیا لے کر جائے گا؟ دینے والا دیکھو تو صحیح امام الانبیاء ہے۔ یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بولے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ تو شان ہے۔ تو حضرت ظاہر کہتے ہیں دیکھا 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 ہم بھی لے کر آتے ہیں اور لے کر بھی جاتے ہیں۔ ایک دن سرکار پاک بار مسجد نبی سے نکلے، صحابہ کرام ساتھ تھے اور ساتھ چل پڑے۔ آگے دیکھا تو حضرت ظاہر کدو شریف بیچ رہے ہیں، کدو شریف لے لو، کدو شریف لے لو، کدو شریف لے لو۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ اگر میں سامنے سے گیا تو یہ رفو چکر ہو جائے گا۔ سرکار پاک حضرت ظاہر کے پیچھے سے گئے اور جا کر آپ کے سبحان اللہ تو اچھی بولو یار، آپ کہنے لگے اے ظاہر بتا میں کون ہوں، ظاہر بتا میں کون ہوں۔ حضرت ظاہر پہچان گئے، فرمانے لگے قیامت آ جائے ظاہر نہیں بتلائے گا، اس لیے کہ ظاہر کی آنکھوں پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہاتھ آمنہ کے لال کا ہے۔ حضرت ظاہر نے ہاتھ نہ چھوڑا، سرکار پاک نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے، یوں ہاتھ رکھے، آپ نے اپنی پشت مبارک کو سرکار کے پیٹ مبارک کے ساتھ یوں یوں کرنے لگے، یوں یوں کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا اے ظاہر یہ کیا کر رہے ہو؟ اب میرا اپنا جسم میرے جسم سے کیوں لگا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں نے آپ کے دہنے مقدس سے سنا ہے جس کا جسم میرے جسم سے مس ہو جائے گا، دنیا کی آگ بھی ختم ہو جائے گی، حشر کی آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ معمولی سا کام ہے، محبت کر کے تو دیکھ سرکار سے، پیار کر کے تو دیکھ سرکار سے، پیار تو کر۔ وہ تو اپنا سامان لے کر سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے اس لیے کہ برکت ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسے دو، پیسے تو سرکار دے رہے ہیں، بس اتنا بتلانا چاہتا ہوں تمہارے پاس پیسے ہیں تو ان کو پاک کر لیا کرو، کبھی حسینی بن کر، کبھی علوی بن کر، کبھی عثمانی بن کر، کبھی خطابی بن کر، کبھی ابو بکر کے نام پر اور کبھی سیدہ کے نام پر اور کبھی حضرت سرکار عباس کے نام پر اور کبھی زین العابدین کے نام پر اور کبھی جعفر صادق کے نام پر اور کبھی حضرت امام علی رضا کے نام پر اور کبھی حضور حضرت علی رضا کے نام پر اور کبھی عبد القادر کے نام پر اور کبھی داتا علی حجویری کے نام پر اور کبھی بابا فرید کے نام پر۔ دینا تیرا کام ہے اور تیرے دامنوں کو بھرنا اللہ کا کام ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ وہی کریں گی جنہوں نے کرنا ہے۔ کیا تمہاری مدد تمہیں آتے جاتے لوگ سلام نہیں کرتے؟ کیا تمہیں لوگوں کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے سلام کے جواب دیتے رہتے ہو؟ یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ ساری سرکار کی ہیں۔ اگر تم راستے میں بیٹھے ہو تو سمجھ لو راستے بتلاتے ہیں سرکار آ رہے ہیں، ورنہ کون بیٹھتا ہے راستے میں؟ سرکار پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات سنیے۔ حضرت سرکار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنیے۔ لوگوں نے کہا آپ کے یہ کلائیوں سے اور آپ کے سینے سے خوشبوئیں بڑی آتی ہیں، آپ کی کلائیوں سے اور آپ کے سینے سے خوشبوئیں بڑی آتی ہیں۔ آج پیر پرستوں کو اور جو پیر صاحب کر کے جس کا منہ نہیں رہتا وہ بھی رات سنے اور اس بات کے بعد وہ اپنا امتیاز کرے کہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو انداز کیا تھا؟ یہ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے جس کو دیکھا جائے تو یہ مفسر قرآن بھی ہے، یہ حدیث کا جمع غفیر بھی ہے۔ اس کو دیکھ کر حدیثیں یاد آتی تھی، یہ جب نکلتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے۔ ان کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے
فرماتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھتے تو ایک ایک قرآن کے حرف کو کھول دیتے اور لوگ کہتے حضور اتنا علم کہاں سے لیا؟ تو فرمایا کرتے تھے گل ساڈی نہیں دے، گل ساری ساری سرکار دی ہے نا۔ حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سے محبت کا انداز دیکھیے، سرکار سے پیار کا انداز دیکھیے۔ جب سرکار پاک کشانہ رحمت سے حضرت پڑھی کشانہ رحمت سے آتے مسجد کی طرف، اور جب مسجد کی طرف آتے ذرا دیکھیے گا میرے بھائیوں، تم بھی مسجد میں جاتے ہو اور اماموں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، علماء کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، پیران عظام کے عدم میں کھڑے ہوتے ہو، اور دیکھو تو صحیح وہ جو صحابہ کرام تھے اور بڑے بڑے یعنی قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، جبے کبے والے، ان کا مرتبہ بڑا تھا۔ آج جبہ پہن کر، کبہ پہن کر، دستار پہن کر تو عالم دین کا ادب نہ کرے، تو جناب سید کا ادب نہ کرے، تو استاد کا ادب نہ کرے، تو سمجھ لینا سلطان بہو نے کہا تھا علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا۔ بولیے بولیے بولیے، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو۔ گل سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلو پچھلے بھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار پاک کون آئے جی؟ سلطان الانبیاء، جن کا میلاد منا رہے ہیں۔ بولیے بولیے کون آئے؟ سلطان الانبیاء، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب اور ساری کائنات کے محبوب۔ آپ دیکھیں سرکار پاک آئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یوں ہوئے، اور یوں ہو کر سرکار پاک نے اپنے نلین مبارک یہاں پر آ کر رکھے، تو حضرت سرکار پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دونوں پاؤں کو چومنا شروع کیا، اور جب چومنا شروع کیا سرکار پاک نے جوتے اتار دیے، جوتے اتارے سرکار پاک نے، اور جوتے اتارے آپ نے جوتے پکڑ لیے۔ اب پھڑی پھر ذرا میں 10 سال جانوں، جوتے آپ نے پکڑ لیے، نلین پاک آپ نے پکڑے، اور پکڑ کر ایک نلین اس آستین میں ڈالا۔ کہو سبحان اللہ۔ کس آستین میں ڈالے؟ نلین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نلین 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 ادھر ڈالا، اور ایک نلین پاک ادھر ڈالا، اور سرکار پاک یوں آ کر بیٹھتے، ان کے آگے یوں کر کے بیٹھ جاتے محبت سے پیار سے، اور جب سرکار جاتے تو آتے اپنے جوتا سرکار پاک نلین سرکار کے نوری نوری قدموں میں ڈال کر پھر ان کے پاؤں چومتے، سرکار چلے جاتے، اور صحابہ کہتے اے پیارے عبداللہ تمہارے ہاتھوں سے، کلائیوں سے اور سینے سے خوشبوئیں بڑی آتی ہیں۔ فرمایا پترا گل ساڈی نہیں، گل ساری سرکار دی ہے۔ کب جا کر ہم سمجھیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی حد کر دی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ صدیوں بعد اگر داتا کی جوتی کو چومے تو وہ تو شیخ ہندی بنتا ہے۔ بولو تو صحیح یار۔ صدیوں بعد کوئی داتا کی جوتی کو چومے وہ تو شیخ ہندی بنتا ہے، اور جو محمد کے نلین چومے دیکھو نا شان ہے۔ اگر یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور حضرت سرکار سیدنا بابا فرید کی بارگاہ میں جان نام دے اتے بھی سبحان اللہ، بابا صاحب دے نام دے اتے بھی حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں تشریف لائے، نظر آئے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ نے فرمایا نظام ادھر آؤ، ہاتھ جوڑ کر کہا یا سائی حکم فرمائے، فرمایا مسلح چاڑ لیا، ہی لیا مسلح، تے مسلح کی دا سی کچھی بول بابا صاحب دا نام لینا والا بھی جنتی ہے۔ بابا صاحب میں پھر اٹھ جانا، چلو حاجی خواجہ کتب فرید بابا صاحب نے کہا کہ نظام الدین مسلح جھاڑ کے حضرت نظام پاک نے ان ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے میں چکدا تے ٹر پیندا پراں نوں،
ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਸੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਹ ਬਾਤ नहीं निज़ामुद्दीन को देखो हज़रत महबूब इलाह इनको देखो ये सैयद है हज़रत महबूब इलाह कौन है सैयद है इनके पास एक बंदा आ गया कहने लगा घर की रजिस्ट्री गुम गई है घर दी आपने फरमाया बाबे फरीद दा खत्म पढ़ लेगा हल्का बोले हो जिन्हां दी गुमियां ने वो भी भावें किना कर लियो जी हुण एवें ना गुमा छड़िया चाचे ने फड़ ली सी अज तक नहीं दित्ती जी वो ताया जड़ा ना जी वो वैसे ही साड़ियां रजिस्ट्रियां उत्ते ते पता उत्ते ही बह गया बहंदे बुंद नहीं अपना किरदार चंगा करो ताए नूं सलाम करो चाचे दा अदब करो वो कहेगा पुत्रा तेरा ते आ मेरा ते जदों अदब ही करना वो अगे आकड़ी जाना हुण अप्पा ने मर गया वो अगे आकड़ी जाना लै तू साडा अप्पा ते नहीं लगा वो चाचा ते है कोई असी किरदार तो आप पिछे हुए हैं चाचे ने चुकना नहीं वो चाचा है चुकना मैं ही चुकना भावें ताए दा मुंडा ते भावें वड्डे दा ते भावें छोटे दा चुकना मैं ही है ते जे चुकांगे ते चाचा फिर भाइयों कहेगा सेरा भी ला के आ जा ते लंगर भी ले जा फिर ही गल बननी है ना हजूर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बाद बंदा आया और आकर कहने लगा हजूर घर की रजिस्ट्री गुम गई है फिर मैं बाबे फरीद दा खत्म पढ़ लेगा उन्हें कहा जी घर की रजिस्ट्री गुमी है खत्म पढ़ने की केड़ी जरूरत पर मैं खत्म तू पढ़ ले मदद अल्लाह कर देगा उन्हें कहा जी ये किस तरह पढ़ी है जी आपने मैं मेरी दरगाह के नाल ना 10वीं दुकान के उत्ते बाबे बर्फी लाई हुई है की लाई हुई है बाबे बर्फी लाई हुई है बाबा जी ने की लाई हुई जी जाओ उसको बर्फी लाया को की लाया वो बाबा जी बर्फी लैन तुर गया तो जो बर्फी लैके मुड़े ना तो उस बाबे ने जरा गौर किया जिहदे उत्ते बर्फी सी ओहदे घर दी रजिस्ट्री सी बोलो तो सही यार समझ लगी है ना नहीं समझ लगी हाले वो जिस कागज के उत्ते बर्फी पा के वो बाबे ने दी ना वो जो गौर ना वो लैके जड़ा आ रहा सी ना उन्हें गौर किया तो उहदे उत्ते लिखिया सी मालिक हुसैन है हुसैन पाक मालिक ने ना सारे हजूर बाबा साहब ने फरमाया जा निज़ाम मसला झाड़ लिया तो उन्होंने मसला ना मसला इस तरह चुक्या मसला चुक के तो सीने नाल ला लिया सीने नाल ला के ते जिथे अपना बिस्तरा सी ना घर उत्थे लै गए ते बिस्तरे दे उत्ते जाके बड़े आराम आराम नाल उन्होंने झाड़न लगे बिस्तरे दे उत्ते झाड़ चूड़ के बेहतरीन करके ना तो जो चलने लगे तो उहदे विच एक धागा निकल गया मसले चों धागा चुक के तो जेब च पा लिया ते आके मसला फिर विछा छड़िया ते बाबा साहब रात नमाज पढ़न लगे खाजा साहब अपने कमरे च सारी रात सरकार दी कचहरी च बैठे रहे हैं लगे अगे तो एक बारी दो बारी मामला मेहरबानी होंदी सी अज तो सारी रात मेहरबानी सारी रात जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो हजरत बाबा साहब भी बाहर निकले और हजरत ख्वाजा भी बाहर निकले तो बाबा साहब ने यूं करके ख्वाजा को देखा और ख्वाजा को देखकर कहा ए निज़ाम मेरे करीब आना जरा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा आगे तो कभी इन्होंने ऐसे नहीं बुलाया जब करीब आए तो आपने माथे भी चूमे और आंखों पर बोसा भी दिया बाबा साहब ने फरमाया प्यारे निज़ाम अगे एक बारी हुंदी सी आज 70 बारी ज़ियारत कीती हो बोलो तो सही यारो जब आप ना पीछे हटने लगे ना पीछे ख्वाजा साहब पीछे आपने फरमाया निज़ाम जेब दे विचों टुकड़ा मसले दा कढ दे जेब दे विचों टुकड़ा मसले दा कढ दे कढ के फड़ाया फरमाया भाईया ए टुकड़े दी गल नहीं गल ते सारी सरकार दी है वो तो हमारे कदम ये तो उनकी शान है कि वो इनके मामलात से मेहरबानी
فرماتے ہیں یہ کرم نوازی ہے. تو اس لیے ان کے بیچ میں ہم نے اولیاء کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے, ہمیں علم جو ہے, ہمیں تصرف جو ہے, ہمیں احادیث جو ہے, ہمیں آج ہر چیز جو مل رہی ہے یہ داتا کے قدموں سے مل رہی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. بولیے ذرا, ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. ارے بندگان خدا, حضرت سرکار مدینہ نے اپنے صحابہ کو کہا, اے صحابہ تم نے تو مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا, تم نے تو مجھے دیکھ کر سارا نظام دیکھا, کبھی میں چاند کو توڑ رہا ہوں, کبھی سورج کو موڑ رہا ہوں, کبھی فاختہ مجھ سے باتیں کرتی ہے, کبھی درخت میرا ادب کرتے ہیں, کبھی پتھر مجھ پر کلمہ پڑھتے ہیں, کبھی منڈیر تک پانی آتا ہے, کبھی راستہ دیا جاتا ہے, بدلی میرے سر پر آتی ہے, اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, میں کئی دن تک کھانا نہ کھاؤں, اللہ کھلاتا بھی ہے, اللہ پلاتا بھی ہے, اللہ جنگوں میں لے کر جا کر مجھے فتح بھی دیتا ہے. تم نے مجھے دیکھ بھی لیا, میری شان نے دیکھی, میرا مرتبہ دیکھا, میری شان کو دیکھا. اے میرے صحابہ سن لو, اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایک درجہ عطا فرمایا ہے. کتنے درجے؟ اب بتلاؤ سرکار پاک کے صحابہ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی, وہ بھی غوثوں اور ابدالوں کے سے 1000 گنا بلند ہے. کتنے گنا جی؟ سب پیچھے صحابہ کی شان آگے. کسی صحابی کو کھول کر دیکھ لیں, میرے آقا نے فرما دیا میرے صحابی ستاروں کی ماند ہے, جس کو بھی پکڑو گے فلاح پائی جاؤ گے. اسی تے پھڑیا بھی مولا کائنات نے, بولو تے صحیح ہے, اسی تے پھڑیا بھی سرکار پاک دے ویر علی نو ہے. ان کو ہم نے تو ان کو پکڑا, بس من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. میرے نبی نے فرما دیا جدا میں مولا ہودا ہی علی. یہ مولا کائنات کی بات بیچ میں آگئی. چلو ایک بات آپ کو مولا کائنات کی سناتا ہوں. مولا کائنات گزر رہے تھے جنگل میں سے, جنگل چ لگی اگ, جدو اگ لگی تے سپ پوری سامنے آئے, مشکل کشا ذرا مشکل کشائی تے کرے آ جائے. آپ نے فرمایا کی گل نے کہ جنگ اگے اگ لگی ہوئی تے میں گزرنا ہے تے تواڈے اوتے تے مہربانی ہے تے تسی مہربانی فرماؤ نا, مینوں وی کتے چھپا چھپو لو, مینوں بھی چھپا. آپ نے کہا چلا جا. آپ نے مولا کائنات نے اپنے کپڑے کی آستین میں سانپ کو ڈالا, اگے ٹرے تے بلی بھی آ گئی. فرمایا جی او دے اوتے اتنی مہربانی ساڈے تے بھی کر چھڑو. آپ نے کہا تو ہی آ جا. آپ نے اتنے کندھے اوتے بلی نو رکھیا, کندھے اوتے. سرکار پاک نکلے مولا کائنات, جدو نکلے نا اگے آگو کا معاملہ پیچھے رہ گیا. آپ نے فرمایا چل بھی بھائی سپ اپنی جگہ لے. انہوں نے کہا میں تو نہیں اس طرح جاندا بغیر ڈنگ مارے ہوں. سپ تے سپ ہی ہوندے نا, سپاں دے پتر متر نہیں مانتے, پاواں دودھ پیائیے چولیاں پر دودھ پیائیے. آپ نے فرمایا باہر آ جا, تجھے پتہ نہیں تو کس کے ساتھ جڑا ہے. نہیں میں تو جی ڈنگ مارنا. ایتھے جی بلی بیٹھی ہوئی, ایتھے بلی نے کہا مولا اگر مینوں اجازت دیں تو میں بھی کوئی گل کراں. بولو تو صحیح یار. تے انہیں کہا جی کرو جی. انہیں کہا یہ سپ نو کہو ذرا منہ تے باہر کڈے, میں ویکھنا چاہنا جڑا مولا نو ڈنگ مارنا چاہتا ہے. سپ ہو رہی کہنے لگے واہ ساڈیاں تے زیارتاں شروع ہو گئی. آپ نے کہا منہ باہر کڈ, منہ تینوں ویکھنا چاہندے. بلی نے ماریا, جدوں منہ نے باہر کڈیا بلی ماریا چبٹا, او سپ جا گیا. تو سپ ہو رہی آپس دے وچ ہی معاملہ ہو گیا. تے مولا کائنات بلی نو اشارہ کر کے اورے آوے نا ذرا, اورے آوے نا بلیے. بلی آئی نا تے آپ نے پھڑ کے نا اودی پشت دے اوتے ہاتھ پھیریا.
اج بھی تسی بلی نو کوٹھے تو سٹو یا پیٹ کے بل گرے گی یا پاؤں کے بل، اور زیادہ وہ پاؤں کے بل ہی گرتی ہے۔ کبھی وہ ریڑھ کی ہڈی کے بل اگر علی کا لگا ہاتھ بلی کی پشت پر، اور آج تک وہ بلی کا پتہ نہیں، آج کی بلیوں کی پشت لگتی نہیں ہے، اور قربان جاؤ اپنے آپ پر، تو کسے عام نبی دا مرید نہیں، تو امام الانبیاء دا مرید ہے۔ جے مولا کائنات بلی نو ہاتھ لان تے او دی کانڈ نہیں لگدی تے جڑے سرکار دے مرید نے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ آخری گل سرکار پاک معاملہ ہوا، یہ بات ہوئی، سرکار پاک نے فرمایا تانوں ایک درجہ دیتا گیا، ابو بکر ایک درجہ، عمر ایک درجہ، عثمان ایک درجہ، علی ایک درجہ، عبداللہ ایک درجہ، سلیمان ایک درجہ، بلال ایک درجہ، سب صحابہ کو کہا ایک درجہ۔ انہوں نے کہا سرکار پاک یہ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہمیں تو آپ سے جدائی بڑی برداشت نہیں ہوگی، سرکار یہ تو بتلائیے ہم سبھی بڑھ کر کوئی بندے ہوں گے۔ اب خوش ہونا اس بات پر 14 صدیوں کے بعد یہاں پر میلاد منانے والوں، یہاں پر آنے والوں، یہاں پر بیٹھنے والوں، یہاں پر سرکار کی باتیں سننے والوں، سرکار نے کہا اے صحابہ یہ یاد رکھو جنہوں نے مجھے سن کر مجھ پر ایمان لے کر آئے، میرے حسن کو دیکھا ہوگا، میرے ہاتھوں کے ید اللہ والوں کی بات کی ہوگی، میرے چہروں کی بات کی ہوگی، میرے پاؤں کی بات کی ہوگی، میرے صحابہ کی بات کی ہوگی، میرے اہل بیت کی بات کریں گے، میرے زمانے کی بات کریں گے، میرے قرآن کو دیکھیں گے، میرے بیت اللہ میں آئیں گے، میرے مدینے میں آئیں گے، میری سجدہ کا وہ احترام کریں گے، میری اولاد کے ساتھ محبت کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں اے پیارے صحابہ تم نے دیکھ کر کلمہ پڑھا تو تمہیں اللہ نے ایک درجہ دیا، صدیوں بعد وہ سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے، اللہ انہیں 7 درجے عطا فرمائے گا۔ کتنے درجے جی؟ 7 درجے، 7 درجے۔ اب بھی کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ حالے میں تو اپنے نبی دے نال محبت نہ کرے تو اور کی ہے؟ حالے میں تو سرکار واسطے نماز نہ پڑھن جاویں ہیں، سویرے اٹھ کے تے کام تے جاویں، سویرے اٹھ کے تے تنخواہ لین تے جاویں، تے جے ماں کہہ چھڑے جا پترا نماز پڑھے بخار چڑھیا، کدی بخار دے وچ وی کہہ دے اگر اج تنخواہ نہیں لے اودوں تے نہیں کہندے۔ اے 2.5 گھنٹے فیس بک چلانے والوں یاد رکھو اس بات پر، میرا اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ جب قبر بند کر دی جائے گی یا میں اندر ہوں گا یا میرا نبی اندر آئے گا۔ بولیے تو صحیح ذرا، یہ باتیں سننے والی نہیں عمل کرنے والی ہیں۔ ایک دن تیرا جنازہ پڑھا جائے گا، تجھ پر بھی دعا پڑھی جائے گی۔ تجھے نماز بھی نہیں آتی، تجھ پر نماز پڑھی جائے گی۔ تمہیں نماز جنازہ نہیں آتا، کیسا تو بندہ ہے سرکار کا، تیرے باپ کا جنازہ پڑھا ہو اور تجھے جنازہ نہ آئے، کیا تیری حقیقت ہے؟ کیا تم میلاد منا رہا ہے؟ کیا مسجدوں میں پیسے دے کر مسجدیں بنوا رہا ہے؟ کیا ہماری اوقات ہے؟ کیا ہماری بات ہے؟ 1400 سال پہلے میرے نبی نے کہہ دیا تھا جب جنت کے قریب سے گزرو نا، جنت کے اندر سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ کبھی مسجد میں چلا جایا کر یار، اللہ بلائے، اللہ ہے بھائی جان نے آپ کو بلایا نا، کتنی مرتبہ آپ کے گھر میں جا کر کہا ہے؟ بتلائیے، آپ بتلائیں کتنی مرتبہ انہوں نے آپ کے گھر میں جا کر کہا ہے؟ 1 مرتبہ، ان کو دی 4-5 دفعہ، آپ کو 1 مرتبہ۔ کوئی سن کر آگئے ہوں گے، کوئی دیکھ کر آگئے ہوں گے، کوئی کہہ رہے ہوں گے نعت اچھی پڑھی گئی ہے، تلاوت اچھی ہوئی ہے، محفل اچھی ہے، بات اچھی ہو رہی ہے، کیونکہ گل ساڈی تے نہیں، گل تے سرکار دی ہو رہی ہے، میری بات نہیں، میں تو نکمہ آدمی۔ بتلاؤ انہوں نے 1 مرتبہ کا نک بچان واسطے، رشتہ داری بچان واسطے، یاری بچان واسطے کہ یارو کتے کوے نہ لے چوک چ کھلوتا رہا، میرے گھر محفل ہوندی رہی، نہیں آیا
تے چلو 4 گھڑیاں بہ آنے کوئی بہنا ہی ہے تے میرا ویر ایتھے بہ کے بھی تے تو جنتی بن گیا تے جیڑا روزانہ جنت بنا رہا ہے بول تے صحیح یارا یہ جوانیاں کام نہیں آنیاں آج دفتران چلے جانے ہیں شہر کام کرن چلے جانے ہیں لوگ سلوٹ کر دینے تیرا چہرہ ویکھ کے کدی تیرا چہرہ بگڑ جائے تو کرو باہر نکلیں گا بول میرا ویر تینوں سٹ لگ جائے کرو باہر نکلیں گا کنہ دا اس گل دے ہوتے خوش نہیں ہوندہ یا اللہ تو ایڈا سونا بنا کے سونے دا امتی بنا کے سونا بھی بنائی تے سونے دا امتی بھی بنائی ایدے تے شکر ہے سانو تو سونا بھی وکھا دے تے سونیاں ویچ بھی شامل فرما آخری بات اگر آپ اجازت دیں تو کلام یہاں پر ختم بات آخری بات بھی چلو یہاں میں کہتا ہوں ختم کر ہی دیتے ہیں چلیں آپ کے لیے کیونکہ لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے ہاں جی آخری بات سن لیں معاشر کا دن لگا ہوگا بھائی جان ذرا میری طرف غور کیجئے گا صرف آخری بات چہرہ میرا سونا نہ بھی لگے لیکن گل سونی ہو رہی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں یار تینوں کی ویکھنا ہے میں کہا مینوں نہ ویکھ تو صحیح پہن کی دیں سبحان اللہ ذرا اچھاؤ بلند آواز نہ سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دن ہوگا معاشر کا دن لگا ہوگا سارے انبیاء معاشر والے دن ساری امتیں معاشر کے درمیان میں حضرت آدم علیہ السلام ایک چادر سبز اوپر اور ایک چادر نیچے سبز باندھ کر کرسی تجلی والی پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ پاک امت کا ایک بندہ جو گناہگار ہوگا اور اس پر آدر کر دیا جائے گا کہ اس بندے کے میزان کو تول کر اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے اور جہنم میں پھینکنے کے لیے فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے وہ فرشتے جب اس بندے کو لے کر نکلیں گے حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھ کر یوں کہیں گے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور کہہ بھی رہے ہوں گے اور سرکار فرماتے اس وقت کہہ کیا رہے ہوں گے اور سرکار حضرت آدم اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کہیں گے یا احمدو سبحان اللہ اچھی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانوں پر احمد کیا فرمایا حضرت آدم نے یا احمدو سرکار پاک فرماتے معاشر میں مجھے اللہ پاک کے پیارے حضرت آدم اپنے ابا جان کی آواز آئے گی میں ابا جان کی طرف چلوں گا جا کر کہوں گا یا آپ فرمائیں گے تو اڈا امتی لے جا رہے ہیں تو اڈا امتی لے جا سرکار پاک دیکھیں گے حالانکہ ماشاءاللہ یہ سرکار خود مہربانی فرما رہے ہیں جو میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سرکار پر فرماتے ہیں کہ میں ذرا تیزی قدموں کے ساتھ ان فرشتوں کے آگے جا کر جو کھڑا ہو کر کہوں گا اشارہ سمجھ آ رہا ہے دیکھو سبحان اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ساڑھے چو بھی ہوئے کہ سرکار اگے آ جائے قسمت نہیں پتا تھا کسے نو نہیں نا سرکار پاک فرمایا انہوں نے کہا جی آرڈر ہویا جہنم چ سٹن دا فرمایا کہ میزان دوبارہ تول لیا جائے انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے تول لیا آپ نے فرمایا آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے اسی وقت اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی آپ فرمائیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں کون دیا ہے واپس پلٹو اب بتلاؤ اللہ کی عدالت سے کوئی بچ سکتا ہے بولیے تو صحیح بولیے کوئی اللہ کی عدالت سے بچ سکتا ہے کوئی کتنا بھی ریاست مدینہ کی بات کرے بچ سکتا ہے کوئی کتنا بھی کچھ کرے کوئی کسی کے لیے راہ گیری کھول دے اور کہے ہم پاکستان کے لیے معاملہ کر رہے ہیں تو بتلاؤ تو صحیح اتنے بھی اسی روٹی نو چوچی نہیں آکھ دے پترا تبدیلی تو نہیں لے آندی تبدیلی اسی لے آندی اسی روٹی نو چوچی تری آکھیا کدی پکان تھانی پانی تری پاؤندے یہ ساڈے واسطے تو وزیر اعظم ہے اگر ریاست مدینہ کی بات کرنی ہے تو بتلاؤ تو صحیح عمر بن
بن خطاب جیسا کون ہے کہ وہ جب رات کو گزر رہے تھے ایک گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور جب اس گھر کے ساتھ کان لگایا اور کان لگا کر اندر سے آوازیں سنی تو وہ دعائیں دے رہی تھی ماں کہ یا اللہ عمر کو بھیج دے، عمر کو بھیج۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، کہنے لگے اماں عمر کو کیا ہوا، عمر کو کیا ہوا؟ تو فرمایا عمر ہمارا حال ہی نہیں پوچھتا، میں اس کے لیے دعا بھی نہ کروں۔ کئی دن ہو گئے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، آج بھی ان کو سلا رہی، سو نہیں رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے، ٹانگیں کم گئی ہوں گی، واپس پلٹے، مال غنیمت میں جا کر مال اٹھانے لگے۔ آپ کے شاگرد نے کہا، اسلم نے، حضور اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیجئے، آپ کمزور ہو گئے۔ فرمایا عمر کا بوجھ عمر ہی اٹھائے گا، عمر کا بوجھ عمر ہی اٹھا کر لائے۔ اس کے گھر میں آ کر کھانا پکایا، بچوں کھلایا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اماں بچیاں نے کہا تھوڑا ہاسی دین، تھوڑا جنہ ہاسی دین۔ آپ نے فرمایا اسی تے عمر واسطے گلاں کرتے ہیں، بیٹا تم تو ہمارے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہو تو تم انہیں مائی نے پتہ نہیں سی عمر ہی ہے۔ آج تے سانو انہاں دے کماں دی وجہ تو پتہ لگ جاندا نا، وزیر اعلی ہے، وزیر ہے، فلان ہے، ٹمکان ہے، لیکن میرے بھائی کچھ بھی نہیں۔ کی لبا سانو؟ اب بھی سرکار کی طرف آؤ، اب بھی سرکار کا نعرہ لگا دو، اب بھی سرکار کی، جس سرکار نے غار ہرا میں تمہیں نہیں بھولا کیا وہ آج تمہیں بھول گیا ہے؟ اب سرکار کا نعرہ لگاؤ یار، اب سرکار کی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے کیا آپ نے فرمایا جا اسی عمر نو معاف کر دیتا۔ فرمایا مائی عمر کوئی اور نہیں تیرے سامنے کھلوتا ہے۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ پھر میدان پر لے کر آؤ۔ میدان پر آ گئے، وہ بندہ بھی میدان پر، فرشتے بھی میدان پر، کہا تول لو۔ اب بتلاؤ اللہ کا تولا ہوا غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سرکار کہہ رہے ہیں تول دیو، سرکار کہہ دیا تو تولو۔ سرکار پاک نے جب تول رہا تھا نا میزان، تو آپ نے جیوں کر کے اپنے جبہ مبارک میں اس وقت جو بھی آپ کی شان ہوگی ایسے ہاتھ ڈال کر ایک پرچی بھی آپ نے رکھ دی۔ آپ نے پرچی رکھی، میزان مبارک مہربان ہو گیا، آرڈر آ گیا بھائی جی تسی جاؤ تے ہن تسی لے جاؤ۔ کہنے لگے یا اللہ تیرے عدل چت کدی بے انصافی ویکھی نہیں۔ کہ آپ نے فرمایا ویکھیا نہیں جے سرکار نے کچھ رکھیا تے ہے نا، تو اڈے تو اوجل ہے، اس بندے تو بھی اوجل ہے، منو پتہ ہے تے سرکار نو پتہ ہے۔ تو بندہ کہنے لگا یار جنہاں نے میری جان چھڑائی ہے انہاں دے بارے دسو تے صحیح ہے کون ہے؟ بولو تے صحیح یار۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اچھی بول، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ سرکار کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ یہ بات بنی ہے نا، انہوں نے کہا گھر ان کی رسائی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا گھر ان کی رسائی ہے تو لو پھر ہماری تو بنا ہی ہے۔ اللہ فرمایا چلو جی جنت، انہیں کیا حضور من دسو، پہلے میں ادھر بھیجا گیا ہون میں ادھر بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے ایک مرتبہ دل میں مجھ پر درود پڑھا تھا، زبان چ نہیں بھائی، زبان تے نہیں دل چ، میں تے وہ بھی تیرا درود سنبھال کے رکھیا ہے۔ او بندگانے خدا جیڑا نبی تیرے درود سنبھالے او دا اج میلاد منا، جیڑا تینوں اودوں نہیں بھولیا او اج بھی نہیں بھولیا، پہلے بھی نہیں بھولیا۔ یاد رکھ لے ایتھے دنیا تے بھی سرکار دا نعرہ لا، قبر چ بھی تیرے نعرے وجن گے، حشر چ بھی تیرے نعرے وجدے رہن گے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میری
زبان سے اگر کوئی لفظ آپ کے کان پر تشدد کر گیا یا آپ کے مزاج کے مطابق میں گفتگو نہ کر سکا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے آپ ضرور معاف کر دیں، اور جو ہم نے سرکار کا میلاد منایا ہے اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت و سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحابوں اترب لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، مل کے سبحان اللہ، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقائیں چادریں بطون، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ہو۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ میلاد مقدس کے سبب پوری محفل میں اگر کوئی غلطی کوتاہی لغزش ریاکاری دکھاوا ہوا ہو میرے مالک اپنے سرکار کے صدقے معافی کر۔ یا اللہ جو صحیح صحیح کلام پاک پڑھا گیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نور مجسم شفیع معظم حضرت سرکار سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گور بار میں نظر پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔
یا اللہ جتنے تیرے بندے تیری توفیق کے سبب حاضر ہوئے میرے مالک کریم قدم قدم پر انہیں نیکیاں عطا فرما یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ مجمع میں اگر کوئی بے اولاد کھڑا ہے تو میرے مولا سیدہ آمینہ پاک کے صدقے سے اسے بہترین اولاد عطا فرما یا اللہ کوئی بیمار ہے تو میرے مالک کریم حضور حضرت بیمار کربلا جناب سیدنا امام زین العابدین کے سبب میرے مولا اسے شفا عطا فرما یا العالمین جو بے روزگار ہے وہ تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے دنیا میں کسی کی محتاجی نہ دینا اے میرے مولا صحت اور تندرستی تو نے دی تیرے آسمان کے تلے بیٹھ کر تیرے نبی کی شان کو بلند کیا میرے مالک چار پائی والی بیماری نہ دینا یا اللہ کسی کے سہارے نہ ڈال دینا کسی کے ہاتھوں پر نہ ڈال دینا اے میرے مولا صبح سے لے کر شام تک ہم سے پتہ نہیں کون سی نیکی ہوئی کہ ہم تیرے نبی کے میلاد میں آ گئے یا اللہ پتہ نہیں اچانک جانے انجانے میں کوئی نیکی ہوئی یا میرے ماں نے یا میرے باپ نے یا میرے بھائی نے یا میری بیوی نے یا میری بیٹی نے کوئی دعا کی تو تو نے آج وہ دعا قبول کی ہم میلاد میں آ گئے میرے مولا ہمارے صدقے سے ان کو اور ان کے صدقے ہماری مہربانی والی زندگی عطا اے اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے گناہ گاروں پر مہربانی کر یا اللہ جو گناہوں میں ڈوبے ہیں میرے مالک تو انہیں کوئی اچھا راستہ دے اے اللہ جس تیرے بندے نے میلاد منایا ہے پورا سال اس کی روزی میں اور ہماری روزی میں برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما اے میرے مالک اسباب بھی دے تو ہی اسباب دینے والا ہے یا اللہ ہمارے جوتے کا تسبہ بھی ٹوٹے تو ہی دے گا اور یا اللہ ہمارے دل میں گاڑی کی تمنا آئے تو ہی دے گا ہم کسی کو دیکھ کر کیوں مانگیں تو نے بھی اس کو دیا ہے اور ہمیں بھی تو ہی دے گا اور یا اللہ ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے اے اللہ میرے جتنے بزرگوار سفید بالوں والے اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے میرے مالک ان کے ایک ایک بال کے سبب ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ تو خود کہتا ہے جب تیرے منہ پر سفیدی آ جاتی ہے تو میں تیرے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہوں اور یا اللہ ان کے گناہ مٹ گئے ان کی سفیدی کے سبب ہمارے گناہ مٹا دے میرے مالک تو بڑا طاقتور ہے عظیم ہے بلند ہے تجھ سے آگے ہے ہی کوئی نہیں یا اللہ تجھ سے پیچھے ہی سب کچھ ہے میرے مالک تو چاہے تو میری دعا کو قبول کر چاہے تو میری دعا کو رد کر دے یہ تیری مرضی ہے پر میں مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں جس کی وجہ سے تو نے ساری کائنات کو سجایا ہے اور جس کی وجہ سے تو نے اپنا آپ بھی دکھایا ہے یا اللہ اس پیاری کریمی والی ذات کے سبب میرے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذرہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر اے اللہ ہماری بچیاں اپنے گھروں میں اچھے نصیب کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ماں باپ کے اور بھائیوں کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ بیٹی کا نصیب تو اچھا لکھتا ہے میرے مولا جو اپنے گھروں میں تنگ دست ہیں جو اپنے گھروں میں تنگ ہیں میرے مالک میلاد شریف میں ہم یہ سبق لے کر اٹھے اگر ہماری بیوی ہم سے تنگ ہے ہمارے سسرال ہم سے تنگ ہے میرے مالک ہمیں معاف کر یا اللہ ہماری بیٹیاں بھی کل کسی کے گھر میں جائیں گی میرے مولا آج ہمیں جوانی ہے تو خون گرم ہو جاتا ہے میرے مالک ہمارا دست بھی اٹھ جاتا ہے لیکن میرے مولا کسی کی بچی کی عزت کو مہربانی والی عزت بنا دے یا اللہ جو اپنے گھروں کو آباد کر چکی میرے مالک ان کے گھروں میں ان کے لیے روزی عطا فرما یا اللہ ان کی اولاد پر کرم فرما یا اللہ امین تو معاف کرنے والا ہے میرے مالک تو چاہے تو ہر گناہ ہی معاف کر دے تو چاہے تو نیکیوں کی پنڈے دے دے اے میرے مولا اپنے کرم سے اور محبوب کے رخسار کا سبب ہمارے گناہ معاف کر یا العالمین تجھے میں واسطہ دیتا ہوں خدایا بحق بنی فاطمہ
کہ برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سبب ہم سب کو علم دین علم نافع ادب احترام عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ پڑھیے گا بحق لا الہ لا لا الہ لا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.